یہاں پر بتائے گئے، ایک ہے التورک، بولے تو سجدے میں سورین کے بل بیٹھنا، یعنی پیندے کے اوپر بیٹھنا، زمین کے اوپر سورین ٹکا کے بیٹھنا، دونوں پیراں باہر نکال دینا، باہر نکال کر سورین کے اوپر بیٹھنے کو تورک بولتے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہے افتراش۔ افتراش بولے تو لیفٹ سائڈ کے پیر کو بچھا دینا اور اس پیر کے اوپر بیٹھ جانا، اور رائٹ سائڈ کا جو پیر ہے اس کو کھڑا کر دینا، ایسا جیسا ہم لوگ احناف بیٹھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں افتراش۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اور ایک چوتھا طریقہ ہے اقعاء۔ اقعاء بولے تو اقعاء میں دو طریقے ہیں، ایک ہے کتے کے جیسا، جانوروں کے جیسا بیٹھنا، درندے جیسا بیٹھتے ویسا، اور تو یہ تو سب علماء کے پاس، سب فقہا کے پاس ناجائز ہے۔ حدیث میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے کہ جیسا کتا بیٹھتا ہے اقعاء کر کے ویسے مت بیٹھو۔ تو کتا کیسا بیٹھتا؟ دونوں پیندہ زمین کو لگا دیتا، اس کے بعد گھٹنے زمین سے اٹھا دیتا انہیں، پیرا زمین سے ٹکا کے گھٹنے اٹھا کے بیٹھتا انہیں، ہاتھاں یوں رکھ لے کے ہاتھاں زمین کو ٹکا دیتا اور سورین بھی زمین کو لگا دیتا، گھٹنے اٹھا کے بیٹھتا۔ تو ایسا بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہوتا؟ ستر عورت اور شرمگاہ کھل جاتی، نظر آتی، تو حدیث میں ایسا بیٹھنا منع ہے۔ تو نماز میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسا نماز میں اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ غیر نماز میں ضرورت کے وقت ستر عورت کا خیال کرتے ہوئے بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ایک اقعاء ہے، دونوں پیروں کو موڑ دے کے اس کے ٹخنوں کے اوپر بیٹھنا، اس کو اقعاء کہتے ہیں۔ تو بعض روایتوں میں صحابہ کو ایسا کرتے، سجدہ کرنے کے بعد ایسا بیٹھتے ہوئے روایتیں آئی ہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اقعاء کے دو طریقے ہیں، ایک ممنوع طریقہ ہے جو کتے کی طرح بیٹھنے کا ہے، وہ تو سب کے پاس منع ہے، اور اقعاء میں ایک طریقہ سنت طریقے سے بیٹھنے کا ہے کہ دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہوں اور دونوں پیر بھی زمین پر ہوں، اور پیر دونوں فولڈ ہوں، فولڈ ہونے کے بعد اس کے جو ٹخنے ہیں، ٹخنے کے اوپر سورین رکھ کے بیٹھے۔ تو ایسا بیٹھنا جائز ہے بعض فقہا کے پاس۔ بہتر کیا ہے اب اس سلسلے میں؟ امام فرماتے ہیں کہ تین مذہب ہے اس بارے میں۔ نمبر ایک، بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے نصب الیمنا، سجدے میں بیٹھنے کے بعد میں گھٹنے سے پیر کو فولڈ کرو سیدھے، اور سیدھے پیر کو کھڑا کر دو، ایسا اس کی انگلیوں کو جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد میں والقعود علی الیسری بعد ثنیہا، لیفٹ سائڈ کو گھٹنے سے موڑ دو، موڑنے کے بعد لیفٹ سائڈ کا جو قدم ہے اس کو بچھا دو، بچھا کے اس قدم کے اوپر بیٹھ جاؤ، اس قدم کے اوپر سورین کا وزن ڈال دو۔ ہاں، تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پوری نماز میں قاعدہ اولا ہو یا سجدے کے بعد بیٹھنا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، جتنا بھی نماز میں بیٹھنا ہے ایسے ہی بیٹھنا ہے احناف کے پاس۔ اور یہی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام ثوری اور اہل کوفہ کا مذہب نماز میں بیٹھنے کے بارے میں رہا ہے۔ دوسرا مذہب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں التورک فی جمیع القعدات، نماز میں جتنا بھی بیٹھنا ہے سب میں تورک کر کے بیٹھنا ہے۔ تورک بولے تو سورین زمین کو لگا کے بیٹھنا۔ ہم لوگ کیا کرتے؟ سورین پیر کے اوپر رکھ کے بیٹھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے ان کے پاس کہ سورین قاعد اولا ہو، قاعد ثانیہ ہو یا سجدے کے درمیان کا بیٹھنا ہو، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دونوں پیروں کے پنجے بچھا دے کے باہر نکالنا اور بیٹھنا سورین زمین کو لگا کے، جیسے خواتین بیٹھتی ہیں، ہمارے پاس جیسی خواتین نماز پڑھتی ہیں نا، ویسا یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس بارے میں تفصیل ہے۔ تفصیل ہے کا مطلب یہ ہے
کہ پہلا قاعدہ جو رہتا نماز کے اندر، جو پہلا قاعدہ رہتا ہے اس میں اگر بیٹھنا ہے تو احناف کیسا بیٹھتے ویسے ہی بیٹھنا، یعنی پہلا قدم کھڑا کرنا اور دوسرا لیفٹ فولڈ کر کے اس فولڈ کرنے کے بعد میں اس پیر کے اوپر سورین رکھ کے بیٹھنا. اور قاعدہ اخیرہ اگر ہے تو پھر قاعدہ اخیرہ میں دونوں پیراں بازو ایسا پھیلا لے کے زمین کے اوپر سورین رکھ کے بیٹھنا ہے. یہ شوافی کا ہے. تو شوافی کے پاس قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے اور قاعدہ ثانیہ میں بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے. قاعدہ اولیٰ میں وہ لوگ ویسے ہی بیٹھتے ہیں جیسے احناف بیٹھتے ہیں، اور قاعدہ ثانیہ میں ویسے بیٹھتے ہیں جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنا ہے. اچھا، البتہ اب جو یہ ہم نے یہاں پر روایتیں کی ہیں اس میں ایک تذکرہ یہ کیا گیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بیٹھا کرتے تھے، بلکہ اس کا تذکرہ ہے تو انہوں اس کے بارے میں ذکر فرمائیں گے. اور نمبر چوتھی بات یہ ہے کہ نماز میں جو بیٹھتے ہیں قاعدہ ایک اقاع ہے. اقاع بولے تو وہ پیراں فولڈ کر کے وہ سورین بازو نکال کے ویسا نہیں بیٹھنا، بلکہ دونوں پیر فولڈ کر دینا. فولڈ کرنے کے بعد دونوں قدموں کے جو ٹخنے ہیں ٹخنے کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو اقاع کہتے ہیں. تو ایسا اقاع کہ دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوئے ہوں اور پیروں کے قدموں کے قدم بچھے ہوئے ہوں اور اس کے ٹخنوں کے اوپر سورین رکھ کر بیٹھیں، تو یہ اقاع بعض حضرات نے جائز قرار دیا ہے اور اس کو سنت بھی کہا ہے. اقاع کہتے ہیں جلوس الرجل علی الیتیہ ناصبا فخذیہ مثل اقاع الکلب والسبع. تو یہ دو طرح کا ہے. ایک جانوروں کی طرح بیٹھنے کا ہے کہ جانور سورین زمین کو لگا کے بیٹھتا، پھر دونوں ہاتھاں بھی زمین کو ٹکاتا انہیں سامنے کے، اور سورین بھی زمین کو ٹکاتا، اور پیراں گھٹنے نہیں ٹکاتا پیچھے کے پیر کے. تو ایسا بیٹھنا نماز میں منع ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے. البتہ جو دوسرا اقاع ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گھٹنے بھی زمین پر رکھے اور پیچھے کے دونوں قدم کو بچھا دے، بچھانے کے بعد اس کے ٹخنوں کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. یہ طاؤس نے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایسے نماز میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ سجدے کے درمیان میں یہ اقاع کرنا چاہیے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص اس کو نہیں سمجھ رہے سنت، تو بولے بھائی یہ تو سنت ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہرحال ایک اقاع ہے جو منع ہے حدیث میں، وہ ایسا اقاع، ایسی بیٹھک ہے جو جانوروں کی، درندوں کی بیٹھک ہوتی ہے کہ گھٹنے اوپر اٹھا کر سورین نیچے رکھ کر جو بیٹھی جائے، ویسا بیٹھنا منع ہے نماز میں بھی، اور غیر نماز میں بھی اس کو ناپسند کیا گیا ہے. غیر نماز میں نارمل حالت میں بھی بیٹھے تو